السلام علیکم عزیز ناظرین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلط نبوت سے سرفراز ہو کر حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کئی دن بعد گھر تشریف لائے تھے۔ دیکھا کہ سامنے والد سنگ تراشی میں مصروف ہیں۔ والد نے غضبناک نگاہوں سے بیٹے کو گورتے ہوئے سوال کیا، کہاں سے آ رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کا سوال نظر انداز کر کے جھک کر ایک تراشیدہ چھوٹا سا بت اٹھایا اور ادب و احترام ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت سے والد سے مخاطب ہوئے۔ قرآن کریم میں باپ بیٹے کے مکالمے کو یوں بیان فرمایا گیا ہے، ترجمہ: ابا جان، آپ ایسی چیزوں کو کیوں پوچھتے ہیں جو نہ سنتی اور نہ دیکھتی اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکتی؟ ابا جان، مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، تو میرے ساتھ ہو جائیں، میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ اب شیطان کی پوجا نہ کیجیے، بے شک شیطان اللہ کا نافرمان ہے۔ ابا جان، مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ کو اللہ کا عذاب نہ پکڑ لے اور آپ شیطان کے ساتھی ہو جائیں۔ اس نے باپ نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے برگزشتہ ہے؟ اگر تو باز نہ آئے گا تو میں تجھے سنگ سار کر دوں گا، جا ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور کہا، میں آپ کے لیے اپنے پروردگار سے بخشش مانگوں گا، بے شک وہ مجھ پر مہربان ہے۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 42 تا 47۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ عید کا تہوار آ گیا۔ قوم کے لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی شہر سے باہر میلے میں چلنے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے طبیعت کی خرابی کا کہہ کر جانے سے معذرت کر لی۔ در حقیقت وہ ایسے ہی کسی موقع کی تلاش میں تھے۔ چنانچہ جب پوری قوم میلے میں شرکت کے لیے چلی گئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کلہاڑا لے کر بت خانے میں داخل ہو گئے۔ ان میں سے اکثر ان کے باپ آزر کے ہاتھوں سے تراشے ہوئے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام بتوں کو توڑ ڈالا اور آخر میں کلہاڑی کو بڑے بت کے کندھے پر لٹکا کر اپنے گھر آ گئے۔ شام کو جب قوم میلے سے واپس آئی تو بت خانے میں تباہی کا منظر ان کا منتظر تھا۔ قرآن کریم میں اس حوالے سے فرمایا گیا، ترجمہ: کہنے لگے، ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ سلوک کس نے کیا؟ بے شک وہ تو ظالموں میں سے ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے، اس کا نام ابراہیم ہے۔ وہ بولے کہ اسے لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ وہ گواہ رہیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام تم نے کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا، اگر یہ بولتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ وہ سر نیچا کر کے بولے، تم جانتے ہو کہ یہ بول نہیں سکتے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 58 تا 65۔ بتوں کو توڑنے کا عمل نمرود سمیت پوری قوم کے لیے ناقابل معافی جرم تھا، لہذا فیصلہ کیا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا جائے تاکہ آئندہ کسی کو بتوں کی بے حرمتی کی ہمت نہ ہو۔ چنانچہ پوری قوم لکڑیاں جمع کرنے کے عمل میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ اگر کوئی بیمار پڑ جاتا یا کسی کا کوئی کام نہ ہوتا تو وہ منت مانتے کہ اگر مجھے شفا ہوگی یا میرا کام مکمل ہوگا تو میں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا گٹھا دوں گا۔ ایک مدت تک قوم لکڑیاں جمع کرتی رہی۔ جب لکڑیوں کا پہاڑ کھڑا ہو گیا تو ایک بہت گہری خندق کھودی گئی، لکڑیوں کے اس ڈھیر کو اس میں ڈالا گیا۔ کہتے ہیں کہ بہت گہرائی میں ہونے کے باوجود بھی لکڑیوں کا ڈھیر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ جس دن لکڑیوں کے ڈھیر میں آگ لگائی جانی تھی، اس سے پہلے شیطان نمرود کے دربار میں پہنچا اور بولا، بادشاہ سلامت۔ جب لکڑیوں کے اس پہاڑ میں آگ لگ گئی تو اس کی تپش کی وجہ سے کوئی بھی اس کے قریب نہ جا سکے گا، لہذا آپ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں
کیسے ڈالیں گے؟ یہ وہ سوال تھا کہ جو نہ نمرود کے کن ذہن میں آیا تھا اور نہ ہی اس کے مشیروں اور مصاحبوں کے۔ شیطان نے جب نمرود کو پریشان دیکھا تو فوراً بولا، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ میں ہوں نا، تم بس ایسا کرو، اپنا ایک بہترین شخص میرے حوالے کر دو، میں اسے ایک ایسی مشین بنانا سکھا دوں گا جس سے کسی بھی چیز کو کافی دور تک پھینکا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قوم میں سے ایک بہترین کاریگر کو تلاش کر کے شیطان کے حوالے کر دیا۔ علامہ عماد الدین ابن کثیر رحمت اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ جو مشین بنائی گئی اسے منجنیق کا نام دیا گیا۔ سنگ باری کی یہ دستی مشین ایک مقام پر کھڑی کر دی گئی۔ منجنیق بنانے والے شخص کا نام ہیزن تھا۔ وہ دنیا کا پہلا انسان تھا جس نے منجنیق بنائی، جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے اسے زمین میں دنسا دیا اور وہ قیامت تک زمین میں ہی دنسا رہے گا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ شہر کے لوگ کئی ماہ تک میدان میں لکڑیاں جمع کرتے رہے۔ دراصل قوم نمرود لکڑیاں جمع کرنے کا کام اپنے باطل معبودوں کی خوشنودی کے لیے کر رہی تھی تاکہ پتھر کے وہ سب معبودوں کی ناراضگی ختم کر دے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہونے والے نقصان کی تلافی ہو سکے۔ لکڑیاں جمع کرنے کے بعد 7 دنوں رات پوری قوم اس میں آگ لگا کر اسے بھڑکاتی رہی، یہاں تک کہ اس کے شعلے فضا میں آسمان تک اس قدر بلند ہو گئے کہ اگر کوئی پرندہ اس پر سے گزر جائے تو جل جائے۔ آگ اپنے غیظ و غضب کے ساتھ بڑک رہی تھی۔ اللہ کے خلیل کو موٹی رسیوں میں جگڑ کر منجنیق کے پلڑے میں بٹھا دیا گیا۔ ابلیس کے مکروہ چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ وہ بیس بدل کر اس پورے عمل کی نگرانی کر رہا تھا۔ جس وقت پیغمبر خدا منجنیق کے ذریعے آگ کے اس خوفناک آگ کے سمندر میں ڈالے جانے والے تھے، اس وقت ملائکہ سمیت زمین و آسمان کی سب مخلوقات چیخ اٹھی کہ یا رب، تیرے خلیل پر کیا قیامت گزر رہی ہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ، اگر مدد کر سکتے ہو تو کرو۔ فرشتوں نے مدد کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اجازت چاہی تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، وہ میرا حال دیکھ رہا ہے۔ جبریل امین نے عرض کیا، آپ کو مجھ سے کس قسم کی مدد کی حاجت ہے تو حکم کرے، میں حاضر ہوں۔ فرمایا، حاجت تو ہے مگر آپ کی طرف سے نہیں بلکہ اپنے رب کی طرف سے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ علامہ ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ جب مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھانے لگے تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا کو ورد زبان بنائے ہوئے تھے، لا الہ الا انت سبحانک رب العالمین، لاک الحمد و لاک الملک، لا شریک لک۔ حضرت امام بخاری نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو انہوں نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ترجمہ، ہمیں اللہ ہی کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے کہا، اے میرے اللہ، تو آسمان میں تنہا ہے اور زمین میں تیری عبادت کرنے والا تنہا ہے۔ جب آتش نمرود گلو گل زار ہو گئی، ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اور ہم نے حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی پڑ جا اور ابراہیم کے لیے سلامتی والی بن جا۔ علامہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ٹھنڈی کے ساتھ سلامتی والی نہ کہتا تو اس آگ کی ٹھنڈک حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ناقابل برداشت ہوتی۔ بہرحال یہ ایک بڑا معجزہ ہے جو آسمان سے باتیں کرتی ہوئی دہکتی بڑکتی آگ کے گلو گل زار بن جانے کی صورت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ کی مشیت سے ظاہر ہو، اور اس طرح اللہ نے اپنے نبی کو مشرکین کی شیطانی سازشوں سے محفوظ فرمایا۔ علامہ ابن کثیر
قصص الانبیاء میں تحریر کرتے ہیں کہ ابن عباس اور سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے سپرد کیا جا رہا تھا تو اس وقت بارش برسانے والے فرشتہ سخت اضطراب اور پریشانی کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ کب مجھے حکم ملے گا کہ میں موسلادھار بارش برساؤں، لیکن اللہ کا حکم اس کی سوچ سے بھی زیادہ برق رفتار تھا اور اللہ نے خود ہی آگ کو حکم فرما دیا تھا۔ ان نازک لمحات میں حضرت جبریل علیہ السلام ان کے ساتھ تھے اور آپ کی جبین اطہر یعنی پیشانی سے پسینہ پونج رہے تھے۔ اس پسینے کے علاوہ کوئی اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچی۔ حضرت کعب بن احبار بیان فرماتے ہیں کہ جس روز حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آتش نمرود کے سپرد کیا گیا، اس روز آگ سے تپش و گرمائش ختم کر دی گئی تھی، جس کی بنا پر نہ لوگوں کے چولہے گرم ہو سکے اور نہ ہی آگ سے کوئی کام لیا جا سکا۔ حضرت کعب نے مزید فرمایا کہ اس روز آگ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بندھی ہوئی رسی کے علاوہ کچھ اور نہ جلایا۔ حضرت صدی فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ سایہ کرنے والا فرشتہ بھی تھا اور 1 میل تک سایہ ٹھنڈک اور سلامتی تھی اور سرسبز باغ و گلزار بن گیا تھا، جبکہ آس پاس آگ اپنے شعلوں اور شراروں کے ساتھ بڑک رہی تھی اور لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف دیکھ رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کے کہے ہوئے کلمات میں سے سب سے اچھا کلمات وہ ہے جو آزر نے اپنے بیٹے کو آگ کے اندر اس حالت میں دیکھتے وقت کہا۔ ترجمہ: اے ابراہیم، تیرا پروردگار بہترین پروردگار ہے۔ ابن ساکر حضرت اکرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے جب اپنے لگتے جگر کو گل و گلزار میں یوں مطمئن دیکھا تو پکارا، اے میرے بیٹے، میں بھی تیرے پاس آنا چاہتی ہوں، اللہ سے دعا کر کے تیرے ارد گرد کی حرارت سے مجھے نجات دے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، جی اماں۔ پھر آپ کی والدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جانب چلی اور آگ نے انہیں کچھ نہ کہا۔ پھر بیٹے کے پاس پہنچ کر بیٹے کو گلے سے لگایا اور بوسہ دے کر واپس لوٹ آئی۔ حضرت منہال بن عمر سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں گل و گلزار میں 40 یا 50 دن ٹھہرے اور انہوں نے فرمایا کہ دنوں اور راتوں میں میں نے ان سے اچھی زندگی نہیں گزاری اور میری تمنا رہی کہ میری تمام زندگی اسی طرح کی ہو جائے۔ کفار و مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام سے انتقام لینا چاہتے تھے مگر رسوا و ذلیل ہوئے، بلند ہونا چاہا لیکن پست و خوار ہوئے، غالب ہونا چاہا مگر مغلوب ہو گئے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق حقیقی کو بڑے خوبصورت انداز میں پیش کیا ہے۔ فرماتے ہیں، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں، عشق عقل ہے مہو تماشا ہے لب بام ابھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو آپ کی عمر 16 یا 20 سال تھی۔ آپ کتنی مدت تک آگ میں رہے، اس سلسلے میں 3 اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آپ 7 دن تک آگ میں رہے، بعض نے تحریر کیا ہے کہ 40 دن رہے اور بعض کے مطابق 50 دن تک آگ میں رہے، واللہ عالم۔ قرآن کریم میں آتش نمرود کے جس میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اس کا 4 مقامات پر ذکر آیا ہے۔ قرآن کریم کی 21ویں سورت سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 تا 68 آیت میں سورۃ عنکبوت 24ویں اور 37ویں آیت میں سورۃ الصفات کی آیت 97 میں حضرت فقہ بن مغیرہ کی آزاد کردہ لونڈی صاحبہ سے روایت ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ کے پاس ایک نیزہ ہوا کرتا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ اس سے کیا کام لیتی ہیں؟ فرمایا کہ ہم اس سے چھپکلیاں مارتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو
آگ میں ڈالا گیا تو زمین کے سب جانور آگ بجھانے میں مصروف تھے سوائے چھپکلی کے۔ وہ آگ تیز کرنے کے لیے پھونکے مارتی تھی، چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ہے۔ یہ نوجوان حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے اللہ پر کامل ایمان و یقین تھا کہ صرف ایک اکیلا شخص باطل کی طاغوتی قوت کے مقابل استقامت کا پہاڑ بن کر کھڑا ہو گیا، اور جب قوم نمرود نے آگ کے بڑکتے سمندر میں پھینکا تو لبوں پر تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ آج 58 مسلم ممالک اور 2.5 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے پاس دنیا کی ہر نعمت وافر مقدار میں موجود ہے، باشمول ایٹمی قوت کے، لیکن اگر کسی چیز کی کمی ہے تو وہ ہے ایمان و یقین کی قوت کی، اور صرف اس ایک محرومی نے امت مسلمہ کو دنیا بھر میں ذلیل و خوار کر رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے سالوں پہلے فرمایا تھا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستاں پیدا۔ محترم سامعین، امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سن 576 عیسوی یعنی عام الفیل کے واقعہ سے تقریباً 6 سال بعد مکہ میں طائف کے مقام پر پیدا ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ عشرہ مبشرہ یعنی 10 اصحاب میں سے ایک تھے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد کل 8 شادیاں کی، جن میں 4 بیویوں سے آپ کے 9 بچے تھے، اور ان میں سب سے نمایاں آپ کے 4 بیٹے تھے۔ یہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی کو زوال نورین کہا جاتا ہے، یعنی 2 نور والا، کیونکہ آپ وہ واحد شخصیت ہیں کہ جن کے حصے میں پیغمبر آخر الزمان حضور سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا آئی تھیں، اور اب تک کی تمام تاریخ روایات سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ تاریخ انسانی کی وہ واحد شخصیت ہے کہ جس کو یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کے نکاح میں کسی نبی کی 2 ساجزادیاں آئی ہیں۔ آپ قریش کے ایک انتہائی مالدار انسان تھے۔ آپ کتنے مالدار تھے اس کا اندازہ اس بات سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ جب مدینہ طیبہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کو پانی کا مسئلہ درپیش آیا تو آپ نے ایک یہودی سے 20,000 درہم کے عوض ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ 20,000 درہم اس دور کی ایک خطیر رقم تھی جو شاید ہی اس وقت اسلام قبول کرنے والے کسی مسلمان کے پاس تھی۔ آپ کی اسی سخاوت کی وجہ سے آپ کو بارگاہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غنی کا لقب عطا ہوا۔ آپ کے والد عفان بن ابو العاص تھے، جو کہ 6 صدی عیسوی میں عرب کے ایک مایہ ناز مالدار تاجر تھے، جن کے سینکڑوں قافلے عرب سے باہر مختلف ملکوں میں تجارت کی غرض سے آیا جایا کرتے تھے۔ آپ کے والد ہی ان قافلوں کی نگرانی کرتے تھے، اور پھر اسی طرح جب وہ ایک تجارتی سفر پر تھے تو راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا، اور یوں امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چھوٹی عمر میں ہی ایک وسیع تر کاروبار کے مالک بن گئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دادا ابو العاص ابن امیہ تھے، اور ابو العاص کے 3 بیٹے عفان، الحاکم اور مغیرہ تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا شجرہ یوں بنتا ہے: حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ۔ یہ امیہ وہی ہے جن سے خاندان بنو امیہ کی بنیاد پڑی، اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خاندان بنو امیہ کی ایک اہم ترین شاخ کا حصہ تھے، اور اسی خاندان بنو امیہ کی ایک شاخ سے بد کردار یزید
پلیت کا تعلق ہے کہ جس نے حضور سرور کائنات تاجدار انبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کو کربلا کے میدان میں شہید کروایا تھا۔ حاکم اور مغیرہ آپ کے سگے چچا ہیں۔ جب ان کو اپنے بھتیجے کے اسلام قبول کرنے کے بارے علم ہوا تو انہوں نے آپ پر ظلم ستم کے پہاڑ توڑ دیے، حتیٰ کہ وہ آپ کو کچی کھال میں لپیٹ کر آپ پر تشدد کرواتے کہ کسی طرح آپ اسلام سے متنفر ہو کر دوبارہ مشرکانہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں، لیکن آپ نے اسلام قبول کیا اور پھر ہر طرح کا ظلم و ستم برداشت کرنا گوارا کیا، لیکن اسلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت کو ترک کرنا قبول نہ کیا، حتیٰ کہ آپ کو اپنا آبائی وطن چھوڑ کر جانا پڑا۔ یہاں ایک اور بات ہم اپنے دوستوں کو واضح کرتے چلیں کہ مروان جو آپ کے دور حکومت میں آپ کا مشیر خاص تھا، وہ آپ کے سگے چاچا الحاکم کا بیٹا تھا اور اس لحاظ سے آپ کا چاچا زاد بھائی بھی تھا۔ ابو العاص کے 3 بیٹوں کے علاوہ 2 بیٹیاں بھی تھیں، جن میں سے ایک کا نام صفیہ تھا، جس کی شادی حضرت ابو سفیان سے ہوئی، جن میں سے ان کی ایک بیٹی ام حبیبہ پیدا ہوئی، اور یہ وہی ام حبیبہ ہے جنہیں پیغمبر خدا کے نکاح میں آنے کا بھی شرف حاصل ہوا، یعنی ام حبیبہ بھی رشتے کے اعتبار سے حضرت عثمان کی بچی ذات بہن تھی۔ اگر بنو امیہ کے سب سے اہم اور حکمران خاندان کی بات کریں تو اس خاندان کا جد امجد حرب ابن امیہ تھا، جو کہ امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کے جد امجد ابو العاص کا سگا بھائی تھا، اور حرب بن امیہ کی وجہ شہرت اس کا بیٹا سخر یعنی ابی سفیان بن حرب تھے، یعنی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے پردادا، اور ابی سفیان بن حرب کے دادا ایک ہی شخص یعنی امیہ بن عبد الشمس تھے۔ حضرت ابو سفیان نے فتح مکہ پر اسلام قبول کیا تھا، لیکن اسلام قبول کرنے سے پہلے تک آپ پیغمبر خدا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ آپ حضرت امیر معاویہ کے والد اور یزید پلیت کے دادا تھے۔ دوستو، اب ذرا غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ امیہ بن عبد الشمس کے ایک بیٹے سے امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اور مروان بن حاکم کا خاندان نکلتا ہے، اور دوسرے بیٹے سے حضرت معاویہ کا خاندان نکلتا ہے، اور یہ بھی بنو امیہ ہی کہلاتا ہے، جو تقریباً ایک مدت تک حکمرانی میں رہی، لیکن بنو امیہ کی وجہ شہرت ابو سفیان بن حرب سے شروع ہوئی اور یزید پلیت پر اپنے عروج کو پہنچا۔ اگر ان کے شجرے کو مزید غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ حضرت معاویہ مروان بن الحاکم اور حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ چاچا زاد بھائی تھے، اور ان کی اولادیں بھی آپس میں کزن ہی لگتی ہیں، اور اس لحاظ سے امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ یزید پلیت کے چاچا بھی لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پر ہاتھ مار کر آخری بات یہ کہی، اے عثمان، ان قریب اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا، اور اگر منافقین آپ سے اس قمیض کو اتارنے کا ارادہ کریں تو اسے نہ اتارنا یہاں تک کہ تم مجھ سے آ ملو۔ پھر آپ ایسا ہی کیا گیا۔ ہم نے یہ بات 3 مرتبہ ارشاد فرمائی۔ راوی بیان کرتے ہیں، میں نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یہ بات آپ سے کہاں رہی؟ فرمانے لگی، خدا کی قسم میں اسے بھول گئی اور مجھے
یاد نہیں رہی۔ راوی مزید بیان کرتے ہیں میں نے اس سے متعلق حضرت معاویہ بن ابی سفیان کو اطلاع دی تو آپ نے میری بتائی ہوئی بات کو پسند نہ کیا اور ایک خط ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف لکھ کر بھیجا کہ آپ مجھے یہ حدیث لکھ کر ارسال کریں۔ پس ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ خط ملا تو آپ نے اسی حدیث کو تحریر کروایا اور خط حضرت معاویہ کو ارسال کر دیا۔ یہ روایت احادیث اور تاریخ کی متعدد کتاب میں ملتے جلتے الفاظ کے ساتھ موجود ہیں اور مورخین و محدثین کا اس پر اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے جس قمیض کا ذکر فرمایا ہے اس سے مراد خلافت ہے، جسے آپ نے اختیار کیے رکھا اور باوجود آپ کو گھر میں بند کر کے اذیتیں دی گئیں اور اس بار خلافت کو چھوڑ دینے کے لیے ہر ہتھ کنڈے استعمال کیے گئے، مگر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی جان قربان کرنا بہتر سمجھا اس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان سے انحراف کیا جاتا۔ ایک روایت میں ہے کہ امیر المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب میں نے دیکھا کہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی قمیض اتارنے کے سواہر مطالبہ پورا کر رہے ہیں تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کی پاسداری کر رہے ہیں۔ اسی زمن میں امام طبرانی رحمت اللہ علیہ نے تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ روایت کچھ یوں بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مڑ کر فرمایا، اے عثمان، بلا شک اللہ تعالیٰ آپ کو ایک قمیض پہنائے گا اور لوگ چاہیں گے کہ آپ اسے اتار دیں، پس اسے اتارنا نہیں، اور قسم با خدا اگر آپ نے اسے اتار دیا تو آپ جنت کو نہیں دیکھیں گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے نکے میں داخل ہو جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں یہ روایت ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب ہے اور اس کے متن کی عبارت میں غرابت پائی جاتی ہے۔ دوستو، پہلے بیان کردہ روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے ذرا غور فرمائے کہ وہ فتنہ پرور گروہ جنہوں نے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مسحور کیا اور آپ پر پانی بند کر دیا اور طرح طرح کے ظلم ڈھائے اور پھر حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہوئے دردناک طریقے سے آپ کو شہید کر دیا، وہ کس چیز کے پیچھے تھے؟ وہ ایسا کر کے کس کو خوش کرنا چاہتے تھے؟ جبکہ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر آخری سانس تک ڈٹے رہے تھے۔ ان بدبختوں نے نہ صرف آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا بلکہ وفات کے بعد آپ کے جسم اثر کی بھی بے حرمتی کرتے رہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام لوگ جو امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قتل نہ حق میں ملوث تھے، وہ اپنی زندگی میں ہی عبرت کا نشانہ بنا دیے گئے۔ چنانچہ انہی لوگوں میں سے ایک شخص کا عبرت ناک واقعہ حافظ ابن عساکر نے بھی نقل کیا ہے۔ آپ لکھتے ہیں ایک نابینا شخص بیت اللہ شریف کا طواف کر رہا تھا اور ساتھ گر گراتے ہوئے یہ دعا کر رہا تھا، اے میرے اللہ تو مجھے معاف کر دے، مگر میں نہیں سمجھتا کہ تو مجھے معاف کرے گا۔ بنی راہب سے تعلق رکھنے والا ایک شیخ وہاں موجود اسے دیکھ رہا تھا۔ انہوں نے اس شخص کے اس جملے پر حیرت کا اظہار کیا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگے، اے شخص، کیا تو ایسا کہتے ہوئے اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتا؟ وہ کہنے لگا، میں نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے۔ اس شیخ نے پوچھا، بتا تم نے کون سا گناہ کیا ہے جو یہاں بھی تمہیں معاف ہوتا نظر نہیں آتا؟ وہ کہنے لگا، جب امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی
تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تو میں نے اور میرے ساتھی نے ارادہ کیا کہ ہم ان کے منہ پر تھپڑ ماریں گے، بے شک وہ مر چکے ہیں، بس ہم یہ پختہ ارادہ کیے ان کے گھر داخل ہو گئے۔ ہم نے گھر داخل ہوتے ہی دیکھا کہ آپ کی بیوی حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا سر گود میں لیے رو رہی ہیں۔ ہم نے جاتے ہی اسے کہا ان کا چہرہ کھولو، ہم ان پر تھپڑ ماریں گے۔ وہ کہنے لگی کیا تم اس پر راضی نہیں ہو جن کے فضائل کے بارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے؟ یہ سننا تھا کہ میرا ساتھی شرما کر اپنے مطالبے سے ہٹ گیا اور واپس لوٹ گیا، لیکن کہ میری بدقسمتی کے مجھ پر ان کا بوجھ سوار تھا۔ میں نے زبردستی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے سے پردہ ہٹایا اور اپنی انا کی تسکین کی خاطر ان کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ میں جو ہی ان کے منہ پر تھپڑ مار کر واپس پلٹا تو حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اے بدبخت، تو نے ایسا کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ تیرے ہاتھ سکھا دے اور تجھے انتا کر دے اور تیرا گناہ معاف نہ کرے۔ وہ شخص کہنے لگا میں ابھی دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا کہ میرے دونوں ہاتھ بے جان ہو گئے اور میری آنکھوں کی روشنی زائل ہونے لگی، اور اب جبکہ حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دونوں دعائیں قبول ہو چکی ہیں تو تیسری کے قبول ہونے میں کیا شک رہ جاتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ میرا گناہ معاف نہیں کرے گا۔ محمد بن سیرین کہتے ہیں میں نے اس شخص کا ہاتھ دیکھا تو وہ اود کی سوکھی لکڑی کی طرح خشک ہو چکا تھا۔ ناظرین، یہ وہی امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ جن کی شہادت کی خبر خود سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں دے دی تھی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو بکر و عمر اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو احد پہاڑ لرزنے لگا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے احد پہاڑ کو حکم فرمایا اے احد ٹھہر جا، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہیدوں کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ بس احد پہاڑ لرزنا بند ہو گیا۔ اس حدیث پاک کی روح سے آپ شہید ہیں اور یقیناً اللہ عز و جل کی رحمت خاص میں ہوں گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ایک اونٹنی بطور سواری کے ہدیہ دی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک اونٹنی تھی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا یہ اونٹنی کہاں سے آئی؟ تو امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے عرض کی یہ مجھے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے سواری دی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اچھے موقعوں پر اپنے ہم زلف بھائی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو یاد رکھتے تھے۔ دور عثمانی میں ولی طائف نے چکور اور کچھ اور شکار کردہ پرندوں سے امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پرتکلف دعوت کی، اور آپ کو یہ پرتکلف دعوت دے کر امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے یاد آگے آپ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بلانے کے لیے آدمی بھیجا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے فرمایا کہ احرام کی حالت میں لہٰذا یہ شکار ان لوگوں کو کھلا دو جو محرم نہیں، اس لیے کہ محرم کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت کے لیے شکار کا گوشت کھانے کی اجازت نہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کس قدر
انس اور محبت تھی۔ جرنیل اسلام حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کسی علاقے سے فتح ہو کر مدینہ منورہ آئے تو آپ نے سب مدینہ والوں کو 3,000 درہم بھجوائے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی 3,000 درہم بھیجے۔ امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عبداللہ بن عامر سے ناراض ہوتے ہوئے فرمایا کہ علی کے ساتھ یہ سلوک۔ آپ نے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو 20,000 درہم اور کچھ دیگر تحائف بھیجے جن کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے، آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔